جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کے تحت مختلف شعبہ جات میں سنت و بھرے اجتماع کے سلسلے ہوا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ عاشقان رسول کے درمیان سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے اس پیاری محفل کو سجانے میں اپنا حصہ ملایا، ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ کریم ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، بات چیت وغیرہ سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر کے میں اجتماع میں شرکت کروں گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ساری مصروف لوگ ہیں لیکن موبائل اگر سب کے بچتے رہے تو شاید ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ نہیں سن سکیں گے، وہ نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو کائنڈلی اپنے موبائل فون کو چیک کر لیجئے، نکال کر ایک بار دیکھ لیجئے اور اسے سائلنٹ کر دیجئے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں موبائل سائلنٹ ہے لیکن وہ سائلنٹ نہیں ہوتا، اور پھر اجتماع میں بعض اوقات مسجد میں بھی نماز کے دوران موبائل ٹیون بجتی ہے۔ یہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پر مسجد میں جاتے وقت موبائل آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیں، ورنہ نماز کے دوران بھی نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، ایمان افروز واقعہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں پیش کروں گا۔ توجہ آپ سب کی چاہوں گا۔ انشاءاللہ اس واقعے سے جہاں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہوگا، وہاں ایک بڑی یونیک انفارمیشن جو ہے، ایک بڑی نئی معلومات ہو سکتا ہے، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی حاصل ہوگی۔ منقول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ دوران سفر قافلے میں اعلان ہوا کہ قافلے والے پڑاؤ ڈالیں، ٹھہر جائیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اب کھانے کا وقت تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے اپنے توشہ دان، اپنے اپنے ٹفن باکس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کھولے اور کھانے کا اہتمام کرنے لگے۔ مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حال یہ تھا کہ صحابہ کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا، فقط روٹی۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور کچھ اس طرح عرض کیا، میں سمری خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس واقعے کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ کون لوگ تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، کونین کے والی کے ساتھی ہیں، اور آقا کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمائیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کا قسم و پرسی اور ان کا رب کی رضا پر راضی رہنے کا عالم کیا ہے۔ یہ کسی پکنک ٹرپ پہ نہیں جا رہے تھے، یہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے، لیکن پھر بھی روٹی ہے، سالن نہیں، اور زبان پر شکوہ بھی نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ صحابہ کے پاس روٹی ہے، سالن نہیں،
تو اتنی دیر میں ایک شہد کی مکھی ہنی بی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے پاس آ کر اپنی مخصوص آواز میں بن بنانے لگی. یہ ایکسپیرینس آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ جب کبھی شہد کی مکھی کان کے قریب سے گزرتی ہے تو اس کی ایک مخصوص بن بناہٹ ہے, نارمل مکھی والی آواز نہیں ہے. مگر ایک صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکھی آپ کے کانوں کے پاس بن بنا رہی ہے, یہ آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ گویا صحابی یہ جانتے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈینائی نہ کیا کہ نہیں یہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکھی مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم مکھیوں کے اندر یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے. آقا ہم مکھیاں ہیں, ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے. آقا ہم مکھیاں ان چھتے کو اٹھا کر نہیں لا سکتی, آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں, وہ شہد لے آئے, آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی تم اس کے ساتھ جاؤ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے اس مکھی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. ایک غار میں وہ مکھی داخل ہوتی ہے, وہاں شہد کا چھتا بنا ہوتا ہے, وہ شہد کا چھتا لے کر آتے ہیں. اب تھوڑی دیر بعد صحابہ جو پہلے بغیر سالن کے روٹی تھی, اب صحابہ جو ہیں وہ میٹھا میٹھا مصفا صاف لذیذ شہد روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں. پھر وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بن بناتی ہے. صحابی پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس سے سوال کیا ہے یہ بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ آج پتا چلے گا. شہد بڑا اچھا لگتا ہے, ہنی کہا جاتا ہے کئی بیماریوں کی اس میں شفا ہے, اور دنیا کی بیسٹ اگر یوں سمجھیے کہ فوڈ اسٹف کا ذکر کیا جائے تو ون آف دا بیسٹ اسٹف جو ہے وہ ہنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ شہد بنتا کیسے ہے؟ مکھی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مختلف جنگلوں میں باغات میں ٹریول کرتی ہیں, فلائی کرتی ہیں, اور مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس کو لے کر آتی ہے. اچھا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے پھیکا بھی ہوتا ہے. اچھا یہ ایکسپیرینس آپ کو بھی ہوا ہوگا, کبھی گلاب کی پتی منہ میں ڈالے تو اٹس ایزی ٹو سوائلو, وہ کھا سکتا ہے انسان, لیکن اگر چنبیلی کا پتا منہ میں ڈالے, موتیا کو منہ میں ڈال لیں آپ نہیں کھا سکیں گے. اب پھول تو کڑوے ہیں پھیکے ہیں, شہد تو بڑا میٹھا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وہ مکھی کیا جواب دیتی ہے؟ وہ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماجرا یہ ہے ہم جب پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں آلویز ہم ایک قافلے ایک گروپ کی صورت میں ٹریول کرتے ہیں, اور ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے, ہمارا ایک امیر ہوتا ہے. اچھا جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ میری بات کو پک کر لیں گے, یا جو گاؤں کے لوگ ہیں جو یہ چھتے والا معاملہ سمجھتے ہیں, کہ پچھلے دنوں مدنی قافلے میں ہمارا آسٹریلیا جانا ہوا تو میں سڈنی کے اندر میرا ایک فارمر سے بات چیت ہو رہی تھی, تو ان کے پاس جس کو آپ کہیں فارمنگ شہد جو ہے چھتے کے ساتھ ساتھ اب باکسز میں بھی شہد بنایا جاتا ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سارا جو گیم ہے نا, یہ ساری فلسفی, اس کے اندر ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے, کوئین بی ہوتی ہے. جب تک کوئین بی نہ ہو شہد کا چھتا بھی نہیں بنتا, وہ باکس میں بھی شہد نہیں آ سکتا. یعنی اتنی زبردست یہ یوں سمجھ لیجئے اس کا ایک پورا فارمولہ ہے کہ اگر ایک کوئین بی لا کر کسی باکس میں رکھ دی جائے تو 2 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی اس کے ڈایا میٹر کے اندر, پورے 2 کلومیٹر کے اندر جتنی شہد کی مکھیاں ہوں گی وہ اس کے سگنل کو کیچ کریں گی اور اسے فالو کرنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر کسی شہد کے چھتے کو ختم کرنا ہے, اس شہد والوں سے کبھی پوچھئے گا, تو وہ کچھ اور نہیں کرتے, اس ملکہ مکھی کو, اس کوئین بی کو چھتے سے نکال دیتے ہیں, آٹومیٹکلی ایک ایک کر کے شہد کی مکھیاں آگے پیچھے ہو جاتی, ڈسپرس ہو جاتی ہیں, اور وہ شہد کا چھتا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سائنس اب اس فارمولے پر پہنچی ہے. میرے آقا سے 1450 سال پہلے اس مکھی نے عرض کیا تھا آقا ہم ایک قافلے کے ساتھ جاتے ہیں, ہمارا ایک امیر ہوتا ہے. آقا جب پھولوں کا رس چوس کر ہم واپس آتے ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیتا.
اس کی فالوئنگ شپ میں ہمارا پورا قافلہ ہم سب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر درود بھیجتی ہیں. آقا کوئی اور کمال نہیں, یہ درود پاک کی برکت ہے کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسے میٹھے رس میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جو شہد کی مٹھاس ہے یہ درود پاک کی برکت سے ہے. اور علماء اس پورے انسیڈنٹ کے بعد ماشاءاللہ درود پاک کی مشہور و معروف کتابوں میں یہ پورا واقعہ لکھا, اور اس کے بعد علماء نے بڑے پیارے مدنی پھول دیے کہ جب پھولوں کا کڑوا رس درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے, تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہے, اگر وہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی زندگی میں نیکیوں کی شہد جیسی مٹھاس شامل ہو جائے گی. تو ٹرائی ٹو, اب یہ اپنی پریکٹس بنائیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, اس واقعے سے ایک اور درس بھی ملتا ہے, اور جو آج میرے بیان کا ٹاپک ہے اور میں اس پر آپ سب کی توجہ چاہوں گا. صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح لائف گزارتے. روٹی تھی, سالن نہیں, مگر صبر ہے. صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے, اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے. کیا ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے؟ بڑا خوبصورت شعر ہے نا, زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. میں آپ کو چند واقعات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پیش کروں گا. غور سے توجہ رکھ کر سنیے گا, تو آج کے اس اجتماع میں آپ کچھ ایسی باتیں سیکھ کر جائیں گے جس کو آپ اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر سکیں گے. خزائن العرفان میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک بار ایک مہمان آیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے پاس ازواج مطہرات سے معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو ایک مہمان ہے, اسے کھانا کھلایا جائے. جواب کیا آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اب میرے آقا نے اناؤنس کیا صحابہ کرام سے کہ جو شخص اس کو مہمان بنائے اس شخص پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو. اب پیارے آقا کی دعا تھی, صحابہ تو تلاش کرتے تھے موقع. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان بناؤں گا. اللہ کی رحمت کی دعا دے دی پیارے آقا. اچھا, انہوں نے اپنے گھر پر معلوم تو نہیں کروا سکے کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھے تھے. موبائل فون تو تھا نہیں اس زمانے میں کہ پوچھ لیتے کھانا ہے کہ نہیں. مہمان لے کے گھر پہنچ گئے. اب گھر جا کے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان لایا ہوں. آپ کی بچوں کی امی کہتی کھانا تو بہت تھوڑا سا ہے اور اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں گے. اللہ اللہ فرماتے نبی پاک کا مہمان لایا ہوں, ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو, ٹھیک ہے, اور جب کھانا دسترخوان پر لگانا تو کھڑی ہو کر چراغ کو گل کر دینا. اندھیرا ہو جائے گا, مہمان کھاتا رہے گا, میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا. آقا کا مہمان ہے نا, اس کی تو خاطر مدارت کرنی ہے. میرے آقا نے بھیجا ہے. یہ کیسے گھرانے تھے, اپنے بچے کو بھوکا سلا دیا, دسترخوان بچھایا گیا, چراغ گل کیا گیا, سارا پلان تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے زبان چلا رہے ہیں, منہ چلا رہے ہیں, یعنی محسوس احساس دلا رہے کہ میں بھی شریک ہوں کھانے میں, مگر کھانا تھوڑا تھا اس لیے خود کچھ نہ کھایا. وہ مہمان جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا تھا اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. اب صبح ہوئی, سارے گھر نے بھوک میں رات گزاری. میرے آقا کے دربار میں جاتے ہیں, سبحان اللہ, کچھ بتاتے نہیں کہ میں نے یہ رات کارنامہ کیا ہے. ہم تو ایک نیکی کریں جب تک دوسروں کو نہ بتائیں چین نہیں آتا, مگر یہ صحابی نے رات فاقے میں گزار دی, پورے گھر نے فاقے میں گزار دی اور آقا کے دربار میں پہنچے. وہاں اس سے پہلے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کچھ فرماتے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات فلاں فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے.
رات فلاں فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے، اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ اب غور کیجئے، ایثار، قربانی، صبر، یہ وہ مثال قائم کی کہ پیارے آقا کی زبان سے تو یہ جملے سنے ہی سنے قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، صبح قیامت تک تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، ان کی وہ دعوت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ جبریل امین آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اس واقعے میں دو اہم باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خود بھی ضرورت تھی مگر اپنے بھائی کے لیے قربانی دی۔ یہ ایثار کا جذبہ ہمارے صحابہ میں تھا، مگر کیا آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ آج مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرے کام سیدھے ہونے چاہیے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی، اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ ارے ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف خود قربان ہو جاتے، اپنے بھائیوں کے لیے مدد کرتے۔ اور اس واقعے سے جو دوسرا درس ملتا ہے، جو آج میرا ٹاپک ہے، کہ کیسا صبر تھا، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے۔ ارے یہ آ کر کہہ سکتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا رسول اللہ، آپ رب کے حبیب ہیں، اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کی ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہمیں تو مال و دولت ملنا چاہیے، ہمارے بیوی بچے تو خوشحال رہنے چاہیے، مگر یہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اور یہ ایٹریبیوٹ، یہ تعلق، یہ باتیں سیکھی کہاں سے؟ کیونکہ جب وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تو انہیں درس ملتا تھا، ارے یہ تو رب کے محبوب ہیں، مالک کونین کے محبوب ہیں، مگر پھر بھی یہ صبر سے رہتے ہیں، یہ دشمنوں کے ساتھ بھی، ظلم کرنے والوں کے اوپر بھی بد دعا نہ دیتے۔ یہ میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کو چند واقعات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مزید پیش کرتا ہوں، غور سے سنتے جائیے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب میرے آقا نے 3 سال تک اعلان نبوت کے بعد خفیہ دعوت دی، اس وقت تک اسلام کو کھل کر نہیں پھیلایا جا رہا تھا، چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ 3 سال گزرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی اب ایک گویا اجازت ملی کہ اب اپنے قریب کے لوگوں کو علل اعلان اسلام کی دعوت دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے۔ جب صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جاؤ نا، تو صفا کی پہاڑی پر یاد کرنا، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا نے سب سے پہلے اس پہاڑ پہ چڑھ کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا، اور ان ظالموں نے کیا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم یقین کر لو؟ ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولنے والا پایا ہے۔ میرے آقا کا کریکٹر تھا ان کے سامنے کہ آپ نے جب بولا ہے سچ بولا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو سن لو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب ہوگا۔ اب جب یہ سنا کہ یہ تو ہمارے دین سے ہٹا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کا کلچر کچھ اور تھا، ہم تو کسی اور کو خدا مانتے تھے، یہ کس کی دعوت دے رہے ہیں، تو اب ابو لہب بکواس کرنے لگ گیا اور سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہ مانے، مگر اس رحمت عالم کا گھر توحید کا گھر تھا، مگر اس رحمت عالم کا گھر توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علل اعلان اسلام کی دعوت تو کیا دی، اب وہی لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے ریلیٹیوز تھے، ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم منور پر کفار بد گوہر کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں پہ کانٹے بچھاتے
کبھی بدن انور پر پتھر برساتے. ایک بار تو ان بے رحموں میں سے ایک نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں تھے آپ کی گردن کو نہایت شدت سے دبایا. قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ سجدے کی حالت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اطہر پر اونٹ کا بچہ دان رکھ دیا گیا. علاوہ ازیں گفار جفاکار آپ کی شان میں گستاخانہ جملے کستے, بھپتیاں کستے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر اور کاہن کہا جاتا. پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا, نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا. نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو, وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو. خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے, نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے. تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا, کوئی توحید پر ہنستا تھا, کوئی منہ چڑھاتا تھا. قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے. یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے. کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا کاہن ہے, کوئی کہتا تھا شاعر ہے, کوئی کہتا تھا ساحر ہے, مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا. مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا. دعائے خیر کرتا تھا, جفا و ظلم سہتا تھا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب کیا ہوا؟ 7واں سال جب آیا اعلان نبوت کا, کفار قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے ظلم کے باوجود بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا علل اعلان سماجی بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی ان سے بزنس ڈیل نہ کرے, کوئی ان سے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے. مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں جا کر گویا قید کر دیا گیا. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کوئی غلہ بیچنے آتا, کوئی اناج بیچنے آتا, مسلمانوں تک پہنچتا, اس سے پہلے وہ کافر جو تھے, جو غیر مسلم تھے, وہ اناج بھی خرید لیتے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حال یہ تھا کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو مسلمان تھے ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے, اور یہ ظالم ان بچوں کی بلبلاہٹ پر خوب کہکہے لگاتے. خواتین کا دودھ خشک ہو گیا, محصورین کئی روز تک بھوکے پڑے رہتے. بعض اوقات بھوک سے تڑپ کر بلک کر درختوں کے پتے ابال کر اس کا پانی پیتے. حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک بار میری اس قدر بھوک سے برا حال تھا کہ رات کو میں باہر نکلا, چمڑے کا ایک ٹکڑا مجھے کہیں سے مل گیا, میں نے اسے پانی سے دھویا, آگ پر بھونا, کوٹ کر اس کو پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے کہ یہ ہمارے اسلاف کا حال رہا کہ آپ اس طرح اپنی زندگی انہوں نے گزاری. مگر بات وہی ہے, زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا, خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا. تڑپنا بھوک سے کچھ روز, آخر جان کھو دینا. وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے. گزارے 3 سال سے اس رنگ سے ایمان والوں نے دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب مجھے بتائیے, جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں, ہے کوئی ہم میں اتنا پریشان, ہے کوئی ہم میں اتنا مصیبت زدہ کہ جس کو ایمان لانے پر مار پڑی ہو, جس کو تپتے کوئلوں پر لٹایا گیا ہو, جن کے بچے راتوں کو اس لیے بھوک سے بلکتے رہے کہ وہ مسلمان تھے مگر پھر بھی زبان پر شکوہ نہ تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جو کسی پریشانی میں ہو, اس کی جاب نہ ہو,
اس کا روزگار نہ ہو, وہ کسی قرض میں ہو, وہ کسی پریشانی میں ہو, مگر میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں, میں ایک ایسا دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ جس کا جواب شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا. اس پورے ہال میں ماشاءاللہ کافی اسلامے کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, سب کے لیے سوال, مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوال ہے. آپ کو لگتا ہے میں بڑا پرابلم میں ہوں, میں بڑی مشکل میں ہوں, مجھ سے زیادہ مشکل میں کوئی نہیں, پتہ نہیں میں کیوں پرابلم میں ہوں, زباں پر شکوہ ہے, شکایات ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ جو لائف گزار رہے ہیں نا, اس لائف اسٹائل کو گزارنے کا خواب اس دنیا کے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. جی ہاں, چاہے آپ کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ چل کر اس ہال میں آئے ہیں. کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جو ہاسپٹلز کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نالیاں لگی ہوئی ہیں, وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے. کچھ وہ ہیں جو آج کتنی سردی ہے باہر, مگر ان کے پاس کمبل بھی نہیں ہے اوڑھنے کو. ان کے بچوں کے پاس چھت نہیں ہے. آج دوپہر کا کھانا ہم سب نے کھایا ہے, مگر کئی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا. پھر بھی شکوہ, پھر بھی شکایت, پھر بھی بے صبری. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو, صبر آج ہمارے درمیان سے دور ہو گیا. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوبصورت اعلان ہے. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ کنز ایمان, بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, بندہ پریشان ہوتا ہے, سب کو بتاتا ہے میں بڑا ٹینشن میں ہوں, بڑا پریشان ہوں, کبھی اس کو بتاتا ہے, کبھی اس کو بتاتا ہے. کیا کسی کو بتانے سے مشکل ختم ہو جاتی ہے؟ میرے بیمار ہوں یہ میں بتاؤں گا تو بیماری دور ہو جائے گی؟ ارے ہونا کچھ نہیں, صبر کا ثواب بھی چلا جانا ہے. اور اگر صبر کر لے تو اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. ارے تب اس کے ساتھ ہو جائے تو پھر مشکل کہاں مشکل رہے گی, پریشانی کہاں پریشانی رہے گی. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں پہلے بتا دیا گیا, یہ اعلان ہے قرآن کا, یاد رکھیے گا. قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا فرمایا قرآن میں؟ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر, غور سے سنیے گا, کچھ ڈر اور بھوک سے, اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے, اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اب پتا چلا کہ یہ آزمایا جانا ہے, مال کم ہو جائے گا, جان یعنی بیماری وغیرہ آ جائے گی, ڈر ہو سکتا ہے کسی کا خوف آ جائے گا, بچوں کے اندر پرابلم آئے گی. یہ قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے. مگر جو اس امتحان سے گزر جائیں گے, صبر کریں گے, قرآن کہتا ہے انہیں خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر مصیبت آتی ہے صبر کرتے ہیں اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں اناؤنسمنٹ ہے قرآن کا. اب ہم پر پرابلم آتی ہے, کیا اس ایگزامینیشن میں ہم پاس ہوتے ہیں؟ یہ جناب پریشانی سب کو بتاتے ہیں, حالانکہ ایسے ایسے فضائل ہیں, سنیے اور جھومیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث قدسی ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے اور اس پر شکایت نہ کرے, there is two conditions. بیماری میں مبتلا کروں, وہ صبر کرے اور اس پر شکایت نہ کرے, تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. اور اگر میں اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور اگر اس بیماری میں وہ مر جائے تو فرمایا اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اپنے رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. اب بیماری آتی ہے, ذرا سا سر میں درد, پورے جناب کلب کو آپ نے بتا دینا ہوگا, سارے دوستوں کو بتانا ہے بس یار آج بڑا گلا خراب ہے, آج طبیعت ٹھیک نہیں, بڑا بخار ہے, آج پیٹ میں بڑا درد ہے. مجھے بتاؤ جس کو آپ نے بتایا وہ ڈاکٹر تو نہیں, اس نے ٹھیک تو نہیں کرنا, مگر جو یہ صبر کا ثواب تھا یہ میرے ہاتھ سے چلا گیا. کیا معلوم بیماری اس لیے آئی تھی کہ میں صبر کرتا, میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے. مگر بے صبری کر کے, سب کو بتا کر
میں نے اپنا یہ ثواب گوا دیا. ارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے, مگر ہم ہیں کہ ہمیں صبر نہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار حضرت رابعہ بصری نے ایک شخص کو دیکھا ماتھے پر پٹی باندھی, بڑی جس کو کہ تصوف کی بات ہے, عقل مند لوگ جلدی پک کر لیں گے. سر پہ پٹی باندھی. آپ نے فرمایا پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے باندھی ہے. آپ نے فرمایا جب صحت مند تھے اس کی پٹی باندھی تھی. اللہ نے پورا سال ٹھیک رکھا, جب کسی کو نہیں بتانا, کچھ دنوں کی تکلیف آئی تو زمانے کو بتانے چلے ہو کہ میں بیمار ہوں. گویا یہ شکوہ ہے کہ مجھے میرے رب نے بیمار کیا. استغفر اللہ. بڑی یہ سوچنے والی بات ہے, میں کیوں بتاؤں کسی کو. شاعر کہتا ہے نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان ہائے ہائے کیوں اٹھائیں, کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, تمہارے در سے ہی لو لگی. اب ذرا غور کریں, کیوں بتاتے ہیں دوسروں کو؟ انہوں نے ٹھیک نہیں کرنا, مگر ہمارے صبر کا ثواب بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان, اللہ فرماتا ہے, سنو وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں, وہ لوگ جو پریشان بیٹھے ہیں یہاں پر, اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سختی بھیجوں, یہی 3 پرابلم زیادہ ہوتے ہیں نا, یا بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے, یا مالی پرابلم میں آ جاتا ہے, یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں. فرمایا مال, اولاد یا بدن میں کوئی پرابلم بھیجوں, کوئی تکلیف بھیجوں, کوئی سختی بھیجوں, اور وہ پھر صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے, تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں. سوچو, ارے رب فرماتا ہے مجھے حیا آئے گی اس سے کہ اس سے سوال کروں, اس کا نامہ اعمال کھولوں کہ جو میری طرف سے بھیجی گئی سختی پر صبر کرتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ مصیبت تو رحمت تھی ہمارے لیے کہ میں صبر کر لیتا, اور کیا پتا میرا بیمار ہونا, میرا کچھ پیسے کم ہو جانا, میرے گھر میں کوئی پرابلم آ جانا, یہ رب نے بھیجا ہی اس لیے ہو کہ میرا بندہ صبر کر لے اور میں اس کی بخشش کر دوں. مگر ہائے میری بے صبری, ہائے شکوہ شکایت کی عادت, ہائے واویلا کرنے کا انداز, کہیں یہ سارا اجر ہم ضائع نہ کر بیٹھیں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ جو مصیبت پر صبر جمیل سے استقبال کرنا ہے, سبحان اللہ, ہمارے صحابہ نے, میں نے آپ کو واقعات بھی سنائے نا, پیارے آقا پر کیسی مصیبتیں آئیں, کیسی سختیاں آئیں, صحابہ اکرام علیہ رضوان کا کس قدر قسمہ پرسی کا عالم تھا, مگر زبان پر شکوہ نہ تھا, رب کی رضا پر راضی رہتے. ہمارے اسلاف نے ان باتوں کو اپنی ذات پر پھر کس طرح امپلیمنٹ کیا. حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمت اللہ الکوی کی زوجہ محترمہ کا پاؤں پسلا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو مسکرانے لگے. ناخن ٹوٹ جانا جان نکال دیتا ہے, بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کیا فرماتی ہیں؟ درد تو ہو رہا ہے, مگر صبر کرنے پر جو ثواب ملنا ہے نا, وہ سوچ رہی ہوں تو مجھے اس کی خوشی بھی ہو رہی ہے. یہ تھے ہمارے اسلاف, تکلیف کو ویلکم کرتے تھے. مگر آج ہم شکوے, شکایت, واویلا, صبر ہمارے درمیان نہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے. آج آئیے صبر جمیل کی ڈیفینیشن بھی سن لیجئے. بڑا جملہ ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ صبر جمیل ہے کیا؟ کبھی غور کیا ہے؟
صبر جمیل یہ کسی جمیل صاحب کا صبر نہیں ہے. آج اس کی تعریف سن لیجئے. علماء نے لکھا صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھنے والا مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں فرق محسوس نہ کر سکے. یعنی دو ایسے افراد بیٹھے ہوں کہ ایک بڑا پرابلم میں ہے اور دوسرا بالکل سیٹ ہے, مگر آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون پرابلم میں ہے. میں جانوں میرا رب جانے, میں جس کا بندہ اس نے مجھے بہت دیا, اگر آج اس نے آزمائش میں ڈالا تو میرا منہ بتا دے میں بیمار, میرا چہرہ بتا دے میں پریشان. صبر جمیل یہ ہے سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کتنی بڑی مشکل میں ہوں. ہمارا تو پرابلم یہ ہے, ہمارا منہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. خیریت تو ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ بس یار موبائل چوری ہو گیا ہے. اب بتاؤ موبائل دے دے گا وہ آپ کو؟ گیا ثواب صبر کا. ہمارا چھوٹا سا نقصان ہو جائے, ہم نے میسج کر کر کے بتانا ہے لوگوں کو. کاروباری لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پر, کبھی مارکیٹ سلو ہو, کبھی کوئی دھندا مندہ ہو جائے, پوری مارکیٹ کو, فیملی کو, گھر بار کو, سب کو بتائیں گے بس یار بڑا آج کل کاروبار گرا ہوا ہے, بالکل کام نہیں ہو رہا, آج کل پیسے ہی نہیں بن رہے. اچھا جناب, جب نفع ہوتا ہے پھر بتاتے ہو کسی کو؟ گھر والوں کو تو بالکل نہیں بتاتے, خرچہ شروع کر دیں گے. تو پروفٹ ہونے پر, فائدہ ہونے پر کسی کو نہیں بتانا, اور نقصان ہو گیا تو سب کو بتانے چلے ہو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ مواقع ہیں زندگی میں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی بے روزگار بیٹھا ہوگا, کوئی قرضے میں گرفتار بیٹھا ہوگا, بڑی پریشانی میں ہوگا, لیکن اگر آپ صبر کر لیں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. آپ جاتے ہیں کسی منسٹر کے پاس, کسی بڑے شخص کے پاس, کسی مالدار کے پاس, میری ہیلپ کر دو, میں پریشانی میں ہوں. سب کو پریشانیاں بتا رہے ہیں, مجھے سچ بتاؤ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ ذرا زور سے جواب دو. رزق کے دروازے کھولنے والا کون ہے؟ پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ غیب کے خزانے کھولنے والا کون ہے؟ ارے جو رب اس کے ساتھ ہو جائے تو پھر مصیبت رہے گی. بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ کہتا ہے میں صابروں کے ساتھ ہوں. صبر کر کے اس کے ساتھ ہو جاؤ نا, کیوں دنیا والوں کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے قرآن میں, صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں. تو جس کے ساتھ رب ہو گیا پھر مشکل کہاں رہنی, پریشانی نہیں رہنی. پرابلم یہی ہے, ہم نے صبر کا دامن چھوڑا اور رب سے بھی دور ہو گئے. سب کے پاس جاتے ہیں, رب کے پاس نہیں جاتے. سب کو پکارتے ہو, رب کو نہیں پکارتے. پکارو اس کو جو مشکلوں کو حل کرنے والا, جو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں یہی چند باتیں عرض کرنے آیا ہوں کہ صبر کے حوالے سے ہمارا ایٹریبیوٹ کیا ہے, ہمارا انداز کیا ہے. گھر میں کسی کے فوتگی ہو جائے, گھر پہ کسی کے بڑی پرابلم آ جائے, اتنا برا حال ہے ہمارا, اللہ کی رضا پر راضی رہنا تو دور, آل فال بکنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو بچے کے انتقال پر صبر کرے, یاد رکھے ہر مصیبت پر صبر کرے, مسلمان اسے اجر ملتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں, اللہ عز و جل ان پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی بڑے پیارے سوالات کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں, پیارے آقا نے فرمایا 2 بچے ہوں تب بھی اللہ مغفرت فرما دے گا. حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا 1 بچہ اگر فوت ہو جائے, میرے آقا فرماتے 1 ہو تب بھی اللہ مغفرت فرما دے گا. اور فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے, حمل ضائع ہو جاتا ہے, ابورشن ہو جاتا ہے, پریگننسی جس کی ضائع ہو جاتی ہے, سنو مصیبت آئی نا, پرابلم آئی, صبر کیا, شکوہ نہ کیا, میرے آقا فرماتے اگر وہ صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. اب بچے کے انتقال پر پورا گھر جناب اس قدر آل فال بکتے ہیں کہ بعض اوقات بچے کا مرنا تو مصیبت تھا, مگر کفر بک کر, بری باتیں کر کے ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا, وہ اس سے بڑی مصیبت ہو گئی. جی ہاں میرے پیچھے اسلامی بھائی, صبر کرنا ہے اور اس پر واویلا نہیں کرنا, ورنہ بعض اوقات ایسے جملے منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے انسان کا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے. آئیے میں آپ کو چند احکام بتاؤں گا تاکہ اس بارے میں بھی ذہن بن جائے کہ ہمیں اپنی زبان کی احتیاط کتنی کرنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو چوٹ لگ گئی, اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو گیا, کوئی پرابلم آئی, جیسے ہی صدمہ لگانا فرسٹ
اسی وقت صبر ہے. یہ صبر ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ پریشان ہے, سب کو بتائے بعد میں کہ جناب اب تو صبر ہی کر رہے ہیں, تو اب یہ صبر نہیں ہے. آپ نے سب کچھ تو بول دیا, آپ کر کچھ نہیں سکے, اب آپ صبر کر رہے ہیں. تو عقل مندی یہ ہے کہ فرسٹ آپ کو صدمہ لگا اور بس آپ خاموش ہو جائیں, اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں. یہ اصل صبر ہے. سب کو بتا کر پھر لوگ ملتے ہیں واویلا کر 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 کے بولتے ہیں اب تو ہم صبر ہی کر رہے ہیں, تو یہ صبر نہیں ہے. اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں بزرگوں کی بڑی پیاری بات ہے. فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ پریشانی کے ایام کی ابتدا ہی میں وہ کام کر لے جسے احمق 5 دن بعد کرتا ہے. یعنی جو بے وقوف ہوتا ہے نا 5 دن بعد اس نے بھی صبر ہی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا. پرابلم آئی ہے, کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, بیمار کو کون ٹھیک کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. 5 دن سے سب کو بتائے گا, 5 دن بعد وہ بھی کہے گا یار اب میں صبر ہی کر رہا ہوں, تو پہلے ہی کر لیتے. تو فقہا بڑی پیاری بات کہتے ہیں, جس احمق نے 5 دن بعد جو کام کرنا ہے, عقل مند کا یہ بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے دن وہی کام کر لے, تو جو اجر, جو ثواب, جو برکتیں ملنی ہیں وہ ملے گی. اب یہاں ایک مسکنسیپشن, ایک غلط فہمی. بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو عبادت گزار بھی ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, پھر بھی پریشان رہتا ہوں, اور وہ بندہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, روزی بھی اس کی حرام, کام بھی برے, وہ بڑا سیٹ رہتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی کبھی شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے. چلے آج اس کی بھی کاٹ کر لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کہ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصیبتیں کن لوگوں پر زیادہ آئیں؟ حدیث پاک کا خلاصہ میرے آقا فرماتے انبیاء پر, اس کے بعد جو ان انبیاء کے بعد جو باقی سب سے بہتر, پھر جو بہتر, فرمایا بندے کو اس کی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. یعنی جو دینداری میں جتنا زیادہ اس پر مصیبتیں اتنی زیادہ. اور اس کی وجہ کیا فرمائی؟ کیونکہ بندہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے, اور میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوں. اس طرح کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے, جس بندے سے پیار فرماتا ہے, سنو جب مصیبت آئے تو یہ نہ سمجھو کہ رب مجھے نہیں چاہتا. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ رب عز و جل جب کسی بندے کو سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے, پیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے تاکہ میرے بندے کے جو غلطیاں ہو گئی ہیں, جو اس نے پرابلمز کر لیے ہیں, جو اس نے مسٹیکس کی ہیں, صبر کر لے, دنیا ہی میں وہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے, بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے اور میں اس کی مغفرت فرماؤں. اے میرے بیچ اسلامی بھائی ایک اور روایت, یقین کریں جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں, جس کو کہتے ہیں نا دل کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ خلاصہ اس کا کہ جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے, غور سے سنیے گا, جو شخص اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے. جب بھی بیان کرتا مجھے خیال آتا ہے کہ جس کو تھوڑا ملا وہ راضی ہو گیا تو اس کے تھوڑے عمل قبول ہو جائیں گے. جس کو زیادہ ملا, اور اگر اس سے قیامت کے دن یہ کہہ دیا گیا کہ میں نے تجھے اتنا دیا تھا, تیرے زیادہ اعمال کہاں ہیں, اس وقت ہم کیا جواب دیتے؟ زیادہ مانگنے کی تمنا تو بڑی ہے کہ دنیا میں بہت مل جائے, گھر بڑا ہو جائے, بینک بیلنس بڑھ جائے, نعمتوں کی ریل پیل ہو, لیکن اگر اس کے رپلائی میں ہم سے زیادہ اعمال مانگے گئے, ہم سے زیادہ عبادتیں مانگی گئی, ہم کہاں پیش کر سکیں گے؟ اے پریشان حالو, اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ. ارے اگر ہمیں دنیا میں تھوڑا ملے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل بھی قبول ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. بہت کچھ ملے اور قیامت کے دن پکڑ لیا جائے, ہم کیسے جواب دیں گے؟ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وہ شخص کتنا بدنصیب ہے جس کا دنیا میں بہت زبردست گھر ہے, بڑا خوبصورت بیڈ روم ہے,
اس کے جناب بہت زبردست ڈرائنگ روم ہے اس کے پاس، مگر جس قبر میں اس نے جانا ہے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ ارے کس کام کا یہ بڑا گھر جس پہ 60-70 سال جینا ہے اور جس قبر میں قیامت تک رہنا ہے، اگر وہ سانپ اور بچھو والی ہے تو یہ لگزری لائف اچھی نہیں۔ حرام کما کر جس نے اپنی لائف کو دنیا میں تو لگزری کر لیا، اگر قبر سانپ اور بچھو والی ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جس کی دنیا میں بڑی عزت ہے، وہ شخص جس کو لوگ آگے پیچھے جس کے گھومتے ہیں، آٹوگراف لیتے ہیں، اس کے فینز ہیں، بڑا مشہور ہے، لوگ جاتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم مذہبی لوگ بھی سوچیں کہ جن کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کبھی کبھی خیال آتا ہے ایسا شخص کتنا بدنصیب ہوگا کہ دنیا میں اس کی بڑی عزت ہے اور قیامت کے دن اسے مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے، وہ وہاں ذلیل ہو جائے، پھر یہ دنیا کی عزت کس کام کی؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا را ہمیں آخرت کی لائف کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہاں سب کچھ اچھا ہو جائے اور وہاں سب کچھ برباد ہو جائے، یہ بڑی بری لائف ہے۔ ٹھیک ہے یہاں مشکل سے گزر جائے، کوئی بات نہیں، اگر وہاں اچھا ہو جائے، اگر وہاں رب راضی ہو جائے تو وہ سودا اچھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہمیشہ ذہن میں رکھنا، وہ لوگ جو بڑے پریشان رہتے ہیں بلکہ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، یار ان غیر مسلموں کو دیکھو، سب کچھ ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس، امن و امان ان کے پاس، حسن ان کے پاس، بہت خوبصورت ممالک ان کے پاس، ہم مسلمان ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ میرے آقا نے آج نہیں آلموسٹ 1400 ایئرز اگو بتا دیا تھا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، یاد رکھو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ بات سمجھو، یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، لیکن اس حدیث کا جو اگلا پورشن ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ رب کو ناراض کر کے دنیا جنت بنانا چاہتے ہو تو پھر یہ آپ کے اوپر ہے، آخرت کہیں قید خانہ نہ بن جائے۔ یہ دنیا صبر کر کے گزارنی ہوگی۔ کون ہے اس دنیا میں سخی؟ پرابلم کس کے ساتھ نہیں ہے؟ لیکن صبر کر کے رب کی رضا پر راضی رہ کر یہ چھوٹی سی لائف ہے، گزار لو، اپنا ایمان بچا لو، اپنے اعمال بچا لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بہتر کرتے 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 ہم اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ جہاں یہ صبر کی بات ہو رہی ہے، وہاں زبان کی احتیاط کے بارے میں بھی غور کیجیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، واویلا اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ توبہ۔ پتہ ہے یہ کہنا کفر ہے، کیونکہ اس کہنے والے نے اللہ عز و جل پر اعتراض کیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ عز و جل کو ضرورت پڑتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ قول کفریہ ہے۔ یہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب سے چند باتیں آخر میں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے کہ یہ زبان کے چند جملے ہمیں برباد کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ کفریہ ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بچہ فوت ہو جائے نا، اب واپس تو نہیں آ سکتا، صبر کرو، دیکھو رب کی رحمت، رب نے مشکل بھیجی ہے نا، وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی کے یہاں بچہ فوت ہو جائے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے لڑکے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ دل کا ٹکڑا ہوتا ہے نا بچہ تو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے، اب بندے نے برا کہا، باویلا کیا تو کیا بتائیں گے فرشتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نیک شخص کے بارے میں یا اللہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر رکھ دو۔ ارے ایسا مکان بننا ہے ان لوگوں کے لیے کہ گھر میں فوتگی ہو تو واویلا نہ کرے،
نوحہ کرنا, پورے خاندان کو جمع کر کے زور زور سے رونا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, معاذ اللہ, بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ تجھے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا. توبہ توبہ, اس کا مطلب یہ حکم کفر ہے. عورت بعض اوقات اس کا شوہر مر جائے تو کہتی میرے چھوٹے چھوٹے بچے بچ گئے, یا اللہ تجھے ترس نہیں آیا. یہ جملہ کفر ہے کیونکہ اس نے اللہ عز و جل کو ظالم قرار دیا. سوچئے یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. ایک تو مصیبت آئی کہ شوہر کا انتقال ہوا, مگر یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ ایمان بھی چلا گیا. یہ سیکھنا ہوگا ہمیں. یہ زبان, یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے نا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ ہمیں جنت میں پہنچا بھی سکتا ہے, اور یہی زبان کی بے احتیاطی ہمیں جہنم کے اندھیرے گھڑے میں گرا سکتی ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یار کیا چند جملوں سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا, اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا. نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے. آج چند سکوں کی خاطر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. کئی واقعات ہیں آپ کے سامنے. بیرون ملک مائگریشن کے لیے اپنے فارم میں لکھ دیں گے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ سمجھدار ہیں, سمجھ گئے ہوں گے. امیگریشن کے لیے, چند سکوں کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دیتا ہے. یہ ہے ہمارے نزدیک اسلام کی اہمیت. ارے ایمان نہیں تو کچھ نہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور طویل حدیث پاک یہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دے گی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے. ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے, حالت ایمان پر رہیں گے اور مومن ہی مریں گے. خوش نصیب پیدا ہی مسلمان ہوئے, ایمان پر ہی زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے. سیکنڈ کیٹیگری فرمایا بعض کافر پیدا ہوئے, حالت کفر پر ہی زندہ رہیں گے اور کفر پر ہی مر جائیں گے. سیکنڈ کیٹیگری ہو گئی. فرمایا بعض مومن پیدا ہوئے, مومنانہ زندگی گزاریں گے اور حالت کفر پر رخصت ہوئے. بیفور ڈیتھ ایسی بات کر دی, ایسا کام کر دیا کہ اب ان کا ایمان چلا گیا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں بعض کافر پیدا ہوں گے, کافروں والی ہی زندگی گزاریں گے مگر مومن ہو کر مریں گے. ایسے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں جو کنورٹ ہو رہے ہیں. اسلام از دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. لیکن یاد رہے یہ ون وے ٹریفک نہیں کہ غیر مسلم ہی مسلمان ہو سکتا ہے. اگر مسلمان غلطی کر جائے, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہ کرے, یہ دولت اس سے بھی چھن سکتی ہے. چونکہ میرے یہاں شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں, بہت عاجزی اور جس کو کہتے ہیں نا کہ معافی پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ اپنی زبان کی احتیاط کی ضرورت ہے. کہ یہ زبان بعض اوقات کسی کو ہنسانے کے لیے, بعض اوقات کسی کو انٹرٹین کرنے کے لیے, اگر آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو رب کی ناراضگی کا سبب بن گیا تو پھر کیا کریں گے. ایک بڑی ڈرا دینے والی حدیث بیان کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا, یعنی اس کے نزدیک یہ بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ عز و جل اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سارے درجے بلند کر دیتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے, کوئی ایسا اچھا کام کر دیتا ہے, اور پھر اس کا اگلا جز حدیث پاک کا, اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے, اس کو اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا مگر اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا جملہ اللہ کی ناراضی کا سبب بن جائے. فار ایگزامپل, میں چند ہمارے جو شوبز والے اسلامی بھائی غلطیاں کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو جائے. ویسے بہت طویل باب ہے, آج کے بیان میں تو کمپائل نہیں ہو سکے گا, مگر چونکہ یہاں میرے بھائی موجود ہیں اور بڑی محبت سے میں دیکھ رہا ہوں موجود ہیں, ہاؤس فل ہے, کھڑے ہیں اسلامی بھائی, اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں, چند منٹ لے رہا ہوں, توجہ چاہوں گا کہ اس میں کون سے جملے ہم کہہ جاتے ہیں, چند ہائی لائٹ تاکہ آپ کو احساس ہو جائے. کہتے کیا ہیں جو کتابوں میں ہمیں کسی نے بتایا, جبھی کتابوں میں لکھا, معاذ اللہ کتنی بے باکی ہے, اچھا ہے جہنم میں جائیں گے, فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے.
یہ جملے کہے جاتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے، یہ قول کفر ہے، کیونکہ اس میں عذاب الہی کو ہلکا سمجھا گیا۔ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی ہنسی اور مذاق کے لیے کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ جواب یہ ملتا ہے کامیڈینز وغیرہ کی طرف سے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہم تو ویسے ہی انجوائمنٹ کے لیے، ہنسانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیونکہ یہ اس دین ہے، اس میں مذاق نہیں چلے گا۔ آپ نے اللہ کے عذاب کو ایسا ہلکا سمجھ لیا کہ آپ اس میں مذاق کر رہے ہیں، اور بہت سارے ٹاپک ہیں بات کرنے کے لیے۔ ضروری ہے کہ ہم فرشتوں پر، اللہ پر، نبیوں پر، جہنم پر، دوزخ پر، قیامت پر بات کریں۔ ایک اور جملہ سنیے، کہتے ہیں اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے ہمارے پاس ہی آؤ گے، یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا۔ توبہ توبہ توبہ، یعنی میں جہنم میں ٹھیک ہوں، یعنی یہ بھی تو اللہ کے عذاب کو سخت ہلکا ماننا ہے نا۔ اور دیکھیں بعض اوقات قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہماری بڑی بوڑھیاں یاد ہے بچپن میں کہتی تھی دیکھو بری بات منہ سے بھی مت نکالو، کیا پتہ وہی قبولیت کی گھڑی ہو۔ آپ مذاق مذاق میں کہہ رہے ہیں میں جہنم میں ہی ٹھیک ہوں، اور وہی ٹھیک ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے، یہ چند سکوں کے لیے، چند انجوائمنٹ کے لیے اپنی آخرت تو برباد نہ کر دیں۔ پھر سنیے، کسی کو کہے نماز کے لیے چلو تو کہتا ہے، سنڈے کے دن کسی کو کہا نماز پڑھنے چلو تو کہتا ہے کہ آج تو نماز کی چھٹی ہے۔ استغفر اللہ، یہ جملہ صریح کفر ہے۔ نماز فرض عین ہے، نہیں پڑھنی وہ الگ بات ہے، وہ بھی گناہ ہے، مگر یہ جملہ کہہ کر نماز کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک جملہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کچھ گانوں کے اشعار، یہ بھی بڑی زبردست سازش لگتی ہے کہ بڑی انٹینشنلی کچھ ایسے گانے بنائے گئے اور زبانوں پر چڑھا دیے گئے کہ جناب آپ یہ گنگناتے رہیں اور ایمان سے جاتے رہیں۔ اب ایک گانا ہمیں تو لکھ کر دیا ہے، ظاہر ہے کہ ہوگا ایسا، دل میں تجھے بٹھا کر لوں بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے۔ اب اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کی عزم کا اظہار کیا ہے جو کہ کفر ہے۔ ایک اور گانے کا شعر یہ لکھا ہے، دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں۔ استغفر اللہ استغفر۔ اب یہ لوگ گنگناتے ہوں گے، اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے جو کہ کفر ہے، اور سجدے کا بھی اذن طلب کیا گیا ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ میں کس کس شعر کی بات کروں؟ میں دوبارہ اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے اس بات کو ریئلائز کرانا چاہتا ہوں۔ شیطان ہے نا، شیطان دل میں خیال ڈالے گا یار یہ مولویوں نے جو ہے نا دین کو بڑا سخت کر دیا کہ ایک جملے سے بھی کوئی کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں، آپ کو شریعت کے احکام سنائیں۔ اچھا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت ایزی لاجیکلی سمجھ آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے؟ چلیں، ایک بندہ ساری زندگی کفر پر رہا، مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، کیا ہوگا؟ مسلمان ہو جائے گا نا۔ ساری زندگی کافر، ایک جملے نے مسلمان بنا دیا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، تو اس کا مطلب آپ بھی مانتے ہیں جملہ کہیں ادھر لے جاتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ ایک عورت کو، غیر عورت کو گھر میں پکڑ کے کوئی لے آئے، اپنے گھر لے جائے، حرام ناجائز۔ اسی عورت کو دو گواہ کے سامنے دو جملے بول دے، نکاح کر لے، کیا ہو گیا؟ حلال ہو گئی نا۔ چند جملوں میں ایک غیر عورت، جملے ہی تو ہیں، اور کیا کیا آپ نے؟ پریکٹیکل کیا کیا؟ چند جملے بولے، نکاح پڑھا، آپ نے قبول ہے کہا، اس نے کہا قبول ہے، اور نکاح ہو گیا۔ یہ غیر عورت ود ان اے فیو ورڈز آپ کی بیوی بن گئی۔ یہی بیوی جو ساری زندگی ساتھ رہی، بچے پالے، آپ کی خدمت کی، آپ نے 3 الفاظ بول دیے، کیا ہوا؟ حرام ہو گئی۔ یہ الفاظ ہی تو ہیں۔ اگر آپ کو یہاں مذاق سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چند جملوں سے ایمان کیسے چلا گیا، ساری زندگی آپ نکاح کیسے کر کے لائے زوجہ کو، طلاق دے کے گھر سے باہر کیسے بیچتے ہیں لوگ؟ چند جملے ہی ہوتے ہیں۔ ہم کون سا پہلے بلڈنگ بناتے طلاق کی کہ پوری بلڈنگ بنے گی تو طلاق بنے گی؟ چند جملے ہی ہیں۔ تو یہ وہ لاجیکل باتیں سمجھ آ جاتی ہے۔ یہاں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں جناب یہ چند جملوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے بندوں، اللہ نے زبان دی ہے، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ اس کی نافرمانی کرو۔ اللہ نے یہ زبان اپنے ذکر کے لیے دی ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے کے لیے دی ہے۔ اور اب میں آخر میں
ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں وہ باتیں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو لوگ اللہ والے تھے، قطعی جنتی تھے، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، جنہوں نے دنیا میں جنت کی بشارت حاصل کر لی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کے لیے کیسے خوفزدہ رہتے۔ امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد سب سے فضیلت والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ ایک بار ایک پرندے کو دیکھا، کہتے اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، کاش میں نسین منسین، یعنی کوئی بھولی بسری چیز بن جاتی۔ یہ کیوں؟ انہیں خوف تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا، حالانکہ یہ نیک لوگ تھے، ہم گناہ گار ہیں، پھر بھی خوف نہیں ہے۔ یہ بے باکی والی زندگی اچھی نہیں۔ تو آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں۔ اس آرٹس کونسل میں موجود میرے تمام عاشقان رسول سے میری گزارش ہے کہ نیت کریں کہ اب آئندہ سے اگر مصیبت آئی، اگر پریشانی آئی تو صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، کسی سے شکوہ نہیں کریں گے۔ اور یہ صبر کا دامن آپ تھامو گے نا، پھر دیکھیں کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ اور دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ آج کے بعد اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کریں گے، اپنی زبان سے کبھی بھی کسی بھی شرعی معاملے کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ بالخصوص میرے یہ شوبز والے اسلامی بھائی اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اور میں چاہوں گا کہ کم از کم ایک کتاب ہے، کئیوں کو ہم تحفہ پہلے بھی دے چکے ہیں جو ماشاءاللہ فیضان مدینہ آئے ہیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ یہ بیسٹ کتاب ہے، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ اس میں سے چند باتیں میں نے پیش کی ہیں، آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ چند جملوں سے ہم کس قدر بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بک حاصل کیجئے، آپ کو ہو سکتا ہے یہاں بھی ہمارے اسلام میں کچھ لائے ہوں گے، ورنہ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجئے، ثواب جاریہ ہے۔ یہ چھوٹی سی بک ہے مگر اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں، ایک نعرہ بہت شوق سے ہم لگاتے ہیں، آئیے مل کر لگا بھی لیتے ہیں۔ غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ، بڑا اچھا نعرہ ہے، مگر میرا ایک سوال بھی ہے، جس کو موت بھی قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز پڑھو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ آقا کا غلام کہلانے والا نماز کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ آج میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں نا، پکی نیت، ایسا نعرہ لگاؤ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نماز کی پکی پابندی لے کر جائیے۔ مدنی چینل ضرور دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کے بیانات، اجتماعات آپ سنتے رہیں گے اور اللہ نے چاہا اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے